الصلاة خير من النوم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، عید الاضحیٰ یعنی عید قربان میں جانور کو قربان کرنا اللہ تعالیٰ کا محبوب عمل ہے۔ دنیا بھر میں مسلمان عید الاضحیٰ پر جانوروں کی قربانی کرتے ہیں، لیکن آج ہم آپ کو جو بتانے والے ہیں دوستو، ایک ایسا واقعہ کہ جسے سن کر آپ کی روح تک کانپ جائے گی۔ سعودی عرب میں بعض علاقوں میں عورتیں قربانی کے جانور کے ساتھ کیا کرتی ہیں، یہ سن کر آپ بھی کانوں کو ہاتھ لگانے پر مجبور ہو جائیں گے۔ یہ واقعہ پیارے دوستو ایک دوست نے بتایا، اور ان کو پاکستان کی ایک عورت جو سعودیہ میں رہنے والی ہے اس عورت نے سنایا ہے۔ اس عورت نے ان کے ساتھ ایک ویڈیو کلپ بھی شیئر کی۔ یہ سننے اور جاننے کے لیے آپ کو ہمارے ساتھ آخر تک جڑے رہنا ہے، اور آگے بڑھنے سے پہلے کنفرم کر لیں کہ آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب کر رکھا ہے، اور اگر نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل آئکن پر ضرور کلک کریں تاکہ مزید اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ تک پہنچتا رہے۔ پیارے دوستو، آج کی یہ ویڈیو نہایت دلچسپ ہونے والی ہے، اس لیے اسے لائک کرنا اور دوستوں میں شیئر کرنا ہرگز مت بھولیے گا۔ تو چلیے دوستو، آغاز کرتے ہیں آج کی اس خوبصورت اور دلچسپ ویڈیو کا۔ پیارے دوستو، یہ واقعہ جو آج ہم آپ کو سنانے جا رہے ہیں، ایک پاکستانی بہن نے سنایا جو سعودی عرب میں مقیم ہے۔ انہوں نے ان بھائی کے ساتھ ایک ویڈیو بھی شیئر کی اور ان بھائی سے کہا کہ وہ ان کا نام نہ لیں۔ انہوں نے جو کہانی سنائی وہ اپنی ایک ہمسائے کی سنائی جو سعودی میں ہیں، ان کے ساتھ رہنے والے گھر میں رہتی تھی، لیکن وہ بھی پاکستان کی رہنے والی تھی۔ نادیہ اس کا نام تھا۔ اس کے شوہر کی نوکری چونکہ سعودی عرب میں تھی، اس لیے شادی کے کچھ عرصے بعد وہ بھی اپنے شوہر کے ساتھ سعودی عرب کے دیہات جازان میں آ کر رہنے لگی۔ یہ عورت بھی وہاں اسی طرح شفٹ ہوئی تھی۔ جنہوں نے نادیہ سے ان کی کہانی ان بھائی کو سنائی، وہ کہتی ہیں دوستو کہ ان کی کافی اچھی دوستی نادیہ سے ہو گئی تھی، اور وہاں پردیس میں اپنے ملک کی عورت کے باعث ان کا دل لگنے لگا تھا۔ نادیہ کی کہانی یہ تھی کہ وہ شادی کے بعد جب سعودیہ آئی تو اس کا دل نہیں لگتا تھا۔ شوہر کے ساتھ اس کی زیادہ بنتی نہیں تھی، کیونکہ شادی گھر والوں کی مرضی سے کی گئی تھی جو بعد میں کمپرومائز بن کر رہ گئی۔ بہرحال سعودیہ میں اس کا دل نہیں لگ رہا تھا، نہ کوئی جاننے والا تھا، اور ویسے بھی وہ کچھ معصوم لڑکی تھی۔ خاوند اسے گھر میں بند کر کے جاب پر چلا جاتا اور شام کو واپس آتا۔ جب کچھ عرصہ بیت گیا دوستو، اس نے باہر آنا جانا شروع کیا تو تب اس کی ملاقات سارہ المالکی سے ہوئی جو عربی عورت تھی۔ چونکہ نادیہ کو سعودی آئے کافی سال ہو چکے تھے تو اب وہ عربی بولنے اور سمجھنے لگی تھی۔ سارہ المالکی اس کے علاقے میں رہتی تھی اور سارہ کا بھیڑ بکریوں کا باڑا تھا۔ نادیہ کی سارہ کے ساتھ اچھی خاصی دوستی ہو گئی۔ سارہ ذرا اور طرح کی لڑکی تھی، ذرا آزاد خیال تھی، اور اس کے خیالات بالکل ہی مختلف تھے جو عام سننے والے کو بہت ہی عجیب لگے۔ وہ اپنے خیالات ہر کسی پر ظاہر نہیں کرتی تھی، بلکہ کسی کے ساتھ بھی ظاہر نہیں کرتی، کیونکہ کوئی اسے اب تک ایسا ملا ہی نہیں تھا کہ وہ اس نے اپنے خیالات بتا سکتی تھی۔ سارہ کی اچھی خاصی دوستی نادیہ سے ہو گئی اور وہ دونوں زیادہ وقت ایک دوسرے کے ساتھ بتانے لگے۔ یہ ان دنوں کی بات ہے دوستو جب عید الاضحیٰ کی آمد قریب تھی اور سارہ کے یہ دن مصروف ہوا کرتے تھے، کیونکہ جانوروں کی خرید و فروخت ان دنوں میں قربانی کے لیے زیادہ ہوا کرتی ہے، اس لیے وہ مصروف ہو گئی تھی۔ زیادہ وقت وہ اپنے باڑے میں گزارتی۔ چونکہ سارہ کے ساتھ نادیہ بہت زیادہ اٹیچ ہو چکی تھی تو ان دونوں میں وہ بھی اسے ملنے باڑے میں چلی جاتی تھی۔ ایک دن نہ جانے سارہ کے دل میں کیا آئی کہ وہ نادیہ سے عجیب باتیں کرنے لگی، کیونکہ سارہ ہم جنس پرست لڑکی تھی اور وہ بات جانتی تھی، لیکن کوئی دوسرا یہ بات نہیں جانتا تھا، اور نادیہ کو وہ دوست کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت کچھ سمجھا کرتی تھی۔ قربانی کے جانور کے متعلق باتیں ہونے لگی تو سارہ نے عجیب باتیں نادیہ کو بتائی جو نادیہ کے لیے بالکل ہی بری تھی اور حیران کن تھی۔ نادیہ نے یہ پوچھا کہ تم قربانی کرتی ہوں گی؟ اس نے کہا کہ کیوں نہیں، اور میں ان سب بکروں میں سے سب سے خوبصورت زبردست بکرا پہلے ہی الگ کر لیتی ہوں، اور تمہیں مزے کی بات بتاؤں کہ میں اس بکرے کا بالکل اور طرح خیال بھی رکھتی ہوں۔
اس نے پوچھا وہ کیسے؟ سارا اصل میں نادیہ کو کریدنا چاہتی تھی تو وہ کہنے لگی کہ میں اس بکرے کو قربانی تک اپنے ہاتھ سے نہلاتی دھلاتی ہوں، اسے اپنے ہاتھوں سے کھلاتی ہوں اور رات کو اسے اپنے ساتھ اپنے بستر پر بھی سلاتی ہوں۔ نادیہ نے کہا کیا مطلب بستر پر سلا دیتی ہوں؟ اس نے کہا ہاں، اپنے ساتھ اپنے بیڈ پر اس کی خدمت ایسے کرتی ہوں جیسے کوئی بیوی اپنے شوہر کی کیا کرتی ہے۔ نادیہ نے ہنستے ہوئے مذاق کیا کہ شوہر کے ساتھ تو اور بہت کچھ ہوتا ہے، کیا ویسا بھی خیال رکھتی ہو؟ سارا نے ہنس کر کہا تو اور کیا نہیں، کچھ دن کا بیچارہ مہمان ہوتا ہے اللہ کی راہ میں، پھر اس نے قربان ہو جانا ہے، تو اس لیے اگر میں ایسا خیال رکھ بھی لوں تو کیا برا ہے اس میں، کیا حرج ہے؟ نادیہ نے حیرانگی سے کہا کہ کیا تم مذاق کر رہی ہو، تم سیریس ہو؟ اس نے کہا ہاں میں سیریس ہوں۔ نادیہ کو یہ باتیں عجیب لگی، اس نے کہا یہ تو بہت گندی اور بری بات ہے۔ سارا کہنے لگی کہ اس میں کیا برا ہے یار، گندی بری باتیں ہی تو اصل میں مزہ دیتی ہیں۔ بہرحال نادیہ نے اس وقت بات بدل دی اور اپنے گھر آ گئی، مگر گھر آ کر بھی وہ سوچتی رہی تھی کہ سارا نے یہ کیسی بات کی ہے، شاید وہ مذاق کر رہی ہوگی، فطرت کے خلاف جانا تو گناہ کبیرہ میں شمار ہوتا ہے۔ میں تو سارا کو بہت اچھا سمجھتی تھی، مگر پھر نادیہ نے سوچا کہ اس کا عمل اس کے ساتھ مجھے کیا لینا دینا، میری اچھی دوست ہے، اس کے ساتھ وقت میرا بہت اچھا گزرتا ہے، یہی بہت ہے۔ بہرحال 2 دن بعد اس کا دوبارہ وہاں جانا ہوا اور باتوں باتوں میں بات گھما پھرا کر پھر اسی موضوع پر آ گئی۔ سارا کہنے لگی کہ یہ مذاق نہیں تھا، میں نے بالکل تمہیں سچ بتایا تھا، میں واقعی ایسا کرتی ہوں، قربانی کے جانور کو میں ہر طرح سے خوش رکھنا چاہتی ہوں، اور اگر تم مذاق سمجھ رہی ہو تو چلو میرے ساتھ، تمہیں دکھاتی ہوں کہ کیسے میں یہ سب کرتی ہوں۔ نادیہ نے بہت منع کرنا چاہا، مگر وہ نادیہ کا ہاتھ پکڑ کر کھینچتے ہوئے اسے اپنے کمرے میں لے گئی، جہاں واقعی ایک بہت خوبصورت بکرا بندھا ہوا تھا۔ اور مختصر یہ دوستو کہ سارا نے اپنے بکرے کے ساتھ نازیبہ حرکات شروع کر دی، اور اسی بیچ اس نے نادیہ کو اکسانا چاہا اور نادیہ کے ساتھ بھی چھیڑ چھاڑ کرنے لگی، جس پر نادیہ نے پہلے تو مذاق سمجھا، مگر جب اس نے اپنے کپڑے اتارے اور نادیہ کے بھی اتارنے چاہے تو نادیہ کو بہت برا لگا اور اس نے اسے منع کر دیا۔ اصل میں دوستو بکرے کی تو ساری کہانی سنائی گئی، سارا کا مقصد تو اور تھا اور وہ مقصد اب پورا کرنا چاہ رہی تھی۔ وہ موقع ڈھونڈ رہی تھی کہ کس طرح نادیہ کو فرینک کر کے اس طرف لے آئے اور اپنی ہوس پوری کر سکے۔ جب نادیہ کے روکنے پر بھی سارا نہیں رکی اور تھوڑی زبردستی کے انداز پر اتر آئی تو ہوا کچھ یوں دوستو کہ نادیہ کے ہاتھ اچانک سائیڈ پر پڑا ایک پیتل کا گلدان آ گیا اور اس نے یہ گلدان سیدھا سارا کے سر پر زور سے دے مارا۔ نادیہ سب کچھ جان بوجھ کر نہیں کر رہی تھی، نادیہ نے بے دھیانی میں سارا سے اپنی عزت بچانے کے لیے نہ جانے کیسے اتنی زور سے یہ گلدان سارا کے سر پر مار دیا اور سارا کا سر کھل گیا۔ ایک زوردار چیخ کے ساتھ زمین پر گری اور اس کے سر سے خون کا فوارہ نکلنے لگا۔ یہ منظر دیکھ کر نادیہ بری طرح بوکھلا گئی اور اس سے پہلے کہ اس کو کچھ اور سوچتا سارا نے دم توڑ دیا۔ نادیہ پوری طرح ڈر گئی اور وہاں سے باہر بھاگ گئی، مگر وہ چونکہ جانوروں کا باڑا تھا اور ملازمین نے نادیہ کو کمرے سے نکلتے بھاگتے دیکھ لیا تھا، اس لیے بعد میں جب پولیس تک بات آئی تو پولیس نے سب سے پہلے نادیہ کو گرفتار کیا۔ گلدان پر بھی اس کے فنگر پرنٹس پولیس والوں کو مل گئے۔ نادیہ کے شوہر کے لیے یہ سب معاملہ سمجھ سے باہر تھا کہ اتنی معصوم لڑکی کسی کی قتل کیسے ہو سکتی ہے۔ نادیہ کا شوہر اور وکیل نادیہ سے پوچھتے رہے کہ تم نے ایسا کیوں کیا، مگر نادیہ خاموش رہی، کیونکہ وہ نہیں جانتی تھی کہ جس کو وہ اپنا قریبی دوست بنا چکی تھی اس کی عزت خراب ہو۔ اور دوستو نادیہ اگر سچ بولتی اور سچ بتانے پر سارا کا کردار خراب ہو جاتا اور سچ کی نظروں میں سارا کی عزت خراب ہو جاتی، اس لیے اس نے اپنے سے ہوئے اس قتل کی سزا تجویز کر لی تھی کہ وہ خاموش رہے گی اور سارا کے قتل کی اصل وجہ نہیں بتائے گی، اور یہی ہوا، اس نے خاموشی اختیار کر کے رکھی، جس پر سعودی حکومت نے اس کو سزا سنا دی اور وہ بیچاری اب تک
قید میں ہے۔ پیارے دوستوں، یہ کہانی وہ تھی جو اس سعودی عورت نے سنائی تھی۔ پیارے دوستوں، آپ نادیہ کی کہانی پر کیا کہیں گے؟ کیا اس نے جو کیا ٹھیک کیا یا نہیں؟ آپ ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کیجیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، اور مزید اسی طرح کی ویڈیوز پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں لگے بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجیے گا، تاکہ مزید اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ تک پہنچتا رہے۔ مجھے دیجیے گا اجازت، ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔